استاد عزیز بلوچ استاد عزیز بلوچ ایسے ہی فنکار تھا جن لوگوں نے لوک موسیقی کی روایت کو زندہ رکھا۔ وہ اپنی بلوچی لوک دھنوں کی ہلچل مچا دینے والی گانوں کے ساتھ سامعین کے سب سے زیادہ مقبول گانے والے تھے۔ ان کا ایک بہت مشہور گانا لیلا و لیلا رہا، جو کہ فیض محمد بلوچ کا گایا ہوا تھا۔ سن 1935 عیسوی میں استاد عبدالعزیز بلوچ لیاری کے علاقے گل محمد لین میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کھیلوں کے خاندان سے تھا۔ ان کے بڑے بھائی فٹ بالر تھے۔ ان کے استاد ان کے چچا مرحوم خیر محمد بلوچ تھے۔ استاد عزیز بلوچ کا شوق فنکاری بہت ہی مضبوط تھا۔ انہوں نے سن 1960 عیسوی میں فٹ بال کو خیر آباد کیا اور موسیقی میں اپنا مستقبل تلاش کیا، لیکن استاد عزیز بلوچ نے صحیح معنوں میں اپنی صلاحیتوں کو تلاش کیا۔ اس وقت کے بینجی نواز استاد بلاول بیلجیم کے شاگرد بھی بنے، مگر عزیز کی جدوجہد کی آخر رنگ لے آئی۔ ریڈیو اسٹیشن میں بلوچی اور اردو کے ساتھ ساتھ سندھی اور سرائکی بھی پرفارم کیا۔ ریڈیو پر پرفارم کرنے کے لیے کسی بھی زبان کا انتخاب کرنے کے لیے کسی کوآرڈینیشن پر مکمل حکم ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں بلوچ ہوں اور میں اردو میں کیسے گاتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ کیا کوئی بلوچ اردو میں نہیں بول سکتا اور نہ گا سکتا ہے؟ وہ دل کے گہروں سے کہتے ہیں کہ پشاور ٹی وی اسٹیشن کو چھوڑ کر عزیز بلوچ نے ملک کے تقریباً تمام بڑے اسٹیشنوں پر پرفارم کیا۔ عزیز بلوچ نے جوانی میں فٹ بال کے بہترین کھلاڑی تھے، مگر اب فٹ بال ڈوب رہا ہے۔ استاد عزیز بلوچ نے حکومت کے زیر اہتمام ثقافتی وفد کے ساتھ امریکہ، برطانیہ کا دورہ بھی کیا۔ بیلجیم، روس اپنے عروج کے دور میں کیا اور سوویت یونین کے زوال کے بعد عراق، ملائیشیا، فلپائن وغیرہ شامل ہیں۔ خلیجی ریاستی بالخصوص متحدہ عرب امارات، بحرین، عمان، جہاں بلوچوں کی کافی آبادی ہے۔ لیکن حال ہی میں استاد عزیز بلوچ کو ملنے والے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے وقت اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ مجھے یہ ایوارڈ 10 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا۔ جب مجھے سلیکٹ کیا گیا اور مجھ سے رابطہ کیا گیا، پھر میں نے اپنے جذبات کو واضح کیا۔ میں گزشتہ 40 سالوں سے اپنے فن کے ذریعے ملک کی خدمت کر رہا ہوں، اس لیے بیرون ملک ثقافت کے سفیر کے طور پر میں نے کام کیا۔ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کبھی نہ ہونے والے بہتر سے بہتر ہے۔ مجھے حکومت سے معمولی وظیفہ ملتا تھا، تقریباً 2.5 سال یا سے زیادہ۔ یہ وظیفہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا، جو کہ سینئر فنکاروں کو بھی دیا جاتا تھا۔ میں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو خط لکھا کہ میں دل کا مریض ہوں اور میری دوائیاں بہت مہنگی ہیں، بہت بڑی ہے، جس کی وجہ سے میرے وظیفہ کو بڑھایا جائے۔ اب گزارا مشکل سے مشکل ہوتا گیا۔ استاد عزیز بلوچ بلوچی موسیقی کو ظاہر کیا، جو کہ ایک راگ متعارف کیا جسے زیرک کہا جاتا ہے۔ جس طرح کلاسیکی موسیقی میں مختلف راگ ہیں، اسی طرح بلوچی لوک موسیقی میں بھی مختلف راگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری تاریخ کا جائزہ لیں تو کرد اور بلوچ بنیادی طور پر ہم ایک نسل کے ہیں۔ اس کے بعد 2 بھائیوں کی کہانی اشرف الدرہ نامی زیرک ہے۔ لوک موسیقی کی حقیقی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا، انہوں نے کہا کہ پاپ سنگنگ یا موسیقی ہمارا نہیں ہے۔ بلوچی دنوں میں سب سے زیادہ تر اپنے وطن کی تعریف کے نغمے گائے گئے، ایسے کی جس میں بلوچ نسل کی تعریف کی گئی۔ استاد عزیز بلوچ نے کہا کہ لوک فنکاروں پر لوک داستانوں کا زیادہ اثر ہے۔ استاد عزیز بلوچ لیاری کے پسماندہ علاقے
سے تعلق رکھتے تھے، اب بھی ان کے اہل و عیال قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں کبھی زندگی میں کوئی بھاری معاوضہ نہیں دیا گیا۔ 60 گز میں رہنے والے استاد عزیز بلوچ نے موسیقی کو اپنے خون پسینے سے سینچا، مگر انہیں افسوس حکومت وقت نے ان کی کوئی خاص امداد نہ کی۔ اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے ایک بلوچی گلوکار جو ہم سے بچھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ استاد عزیز بلوچ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دلا عشق نہ جانے دورا روے تو واللہ دل برمانی دلا بے دے دورا روے تو دل برمانی دلا بے دے دورا روے تو سال دوست انارے والا تئی موسمی وشی بہار آئے شاعر کو تگ رنگا سال